अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक एजाज खोखर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर, आज एक नए जो है वो डिफरेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। पाकिस्तान के अंदर सैलाब की बहुत सारी तबाहकारियाँ जो हैं वो चल रही हैं और बहुत ही पाकिस्तान के अंदर एक आफत जो है वो आई हुई है। व्यूवर्स, मैं आज जो टॉपिक आपके सामने लाया हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब क्यों आते हैं, और इसके ऊपर जो रिसर्च वर्क किया है वो हाइड्रोलॉजिस्ट हसन अब्बास साहब हैं, और इसके अलावा वाटर एक्सपर्ट जो कि इंग्लैंड में एक किंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका नाम है दानिश मुस्तफ़ा। तो उनकी इसके ऊपर रिसर्च वर्क जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आखिरकार ये सैलाब क्यों ज़्यादा आते हैं। इस सैलाब की एक कहावत है, फ्लड्स आर दी एक्ट ऑफ द गॉड एंड बट फ्लड्स डैमेज ऑफ द एक्ट ऑफ मैन। सैलाब कुदरत लेकर आती है और इंसान इस सैलाब की तबाही इंसान लेकर आता है। ये दोनों एक्सपर्ट इस बात पे बहुत मुत्तफिक हैं और उनका बड़ा रिसर्च वर्क है कि ज़्यादा डैम से ज़्यादा सैलाब आते हैं। वो ये कहते हैं कि जब बारिशें होती हैं तो पानी डंप किया जाता है, और इससे ये जो पानी है डंप होता है जब, तो ये दरियाओं में, नालों में और नदियों में आता है। और पानी एक हमारी ज़िंदगी है। ये हमारी काश्तकारी के लिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम होता है पानी। और वो आगे इस बारे में ये कहते हैं और एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, जैसे इंसान कभी अब हम सांस लेते हैं तो आराम से सांस लेते हैं, कभी हम बहुत ही ऊंचा सांस लेते हैं, कभी हम अंगड़ाई लेते हैं। तो वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो पानी दरियाओं में आता है ये बेसिकली रिदम ऑफ रिवर्स है, और ये एक दरियाओं का नेचुरल मैकेनिज़्म है। ये एक नॉर्मल सी बात है, और दरिया के अंदर जो पानी है वो आता रहता है। तो सैलाब की हिस्ट्री हमारी बहुत पुरानी है। सैलाब जो है ये जब ये सब कॉन्टिनेंट था तो उस वक्त भी ये जो सैलाब आया करते थे। सैलाब जो है ये सबसे पहले जो सैलाब सब कॉन्टिनेंट में आया था वो 1920 जो है वो 9 में आया था। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद सैलाब जो है 1954 में भी सैलाब आया था, 1973 है, 1988 है, 1992 है। और इसी तरह सैलाब जो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में शिद्दत से आया था वो है 2010। इसके अंदर ये जो है वो सैलाब पाकिस्तान में आया था। वो ये कहते हैं और उनका रिसर्च वर्क है कि सैलाब आने का मसला जो है वो ये है कि आप दरिया के अंदर बैठ के जो है वो होटल्स तामीर कर रहे हैं, वो अपने घर तामीर कर रहे हैं, और दरिया जो है जब अपना पानी लेके आता है तो वो बेसिकली दरिया का कसूर नहीं है, वो आप लोगों का कसूर है कि आप इसके अंदर बैठ के जो है वो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपने नाजरीन ये देखा होगा कि दरिया के बिल्कुल ही सराउंडिंग के अंदर बेट का इलाका होता है, वहाँ लोगों ने अपने घर जो है वो तामीर किए हुए हैं। और इसी तरह जैसे दरिया सवात है या दरिया कोनहार है या दरिया कौबल है, तो उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि इस सैलाब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही हुई है, जिसकी वजह से होटल्स हैं, घर हैं, बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी उससे वो डैमेज हुई हैं और तबाह हुई हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो दरिया का राइट ऑफ वे है उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन ना की जाए, ना दरिया के दरमियान में कोई डैम तामीर किया जाए, ना होटल तामीर किया जाए, और ना ही कोई घर जो है वो तामीर किया जाए। क्योंकि हम ये कुदरत की ताकत से जो है ये जो एनर्जी दरिया को कुदरत ने दी है, हम इसको जो है इससे मुकाबला नहीं कर सकते। हम कुदरत के सामने जो है वो खड़ा नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं कि हम कुदरत के सामने जो है वो खड़ा हो जाते हैं, और फिर कुदरत जो है वो फिर अपना जो है वो काम दिखाती है। 20वीं सदी के आगाज़ ही से
انسان نے بہت زیادہ مشینیں جو ہے وہ بنا لیں، بڑی بڑی مشینیں بنا لی کہ ہم جو ہے ان مشینوں کے ذریعے سے، اور بہت کچھ سیکھ لیا کہ ان مشینوں کے ذریعے سے جو ہے ہم دریاؤں کو کنٹرول کر لیں گے. اور پھر یورپ اور دوسرے ملکوں نے اس بات کو جو ہے وہ روز معیشت کی طرح یہ بنپ لیا کہ ہم دریاؤں کو جو روک رہے ہیں یہ بہت ہی غلط کام ہے، ہم قدرت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا، بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ منع کرتا ہے. جیسے کہ قرآن کے اندر ایک مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دریاؤں کے اندر میں پانی بھیجتا ہوں اور آپ اس دریاؤں کے دروغہ نہیں ہیں، یعنی کہ یو آر ناٹ دی کسٹوڈین آف ریورس. اور قدرت جو پانی بھیج رہی ہے روزمرہ کے اندر، وہ ہمیں بھیج رہی ہے جو کہ پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے. قدرت ہمیں بھیج رہی ہے، آپ کاشتکاری کے لیے اسے استعمال کریں، آپ روزمرہ کی زندگی کے لیے اسے استعمال کریں، آپ اسے روکیں مت. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ ہمیں قدرت کی جو چیزیں ہیں انہیں ہمیں قابو نہیں کرنا چاہیے. اور سیلاب کو جو ہے روکنے کے لیے اس کے لیے آگے ایک یہ ہے کہ اس دریاؤں کو جو ہے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ جیسے دریا چل رہا ہے ہم نے اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں ڈھالنا چاہیے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ موسم کی تبدیلیاں اور کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. آپ ہم اس کلائمیٹ چینج ہونے کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ 1954 میں جب فرسٹ ٹائم یہ سیلاب آیا تھا تو اس سیلاب سے لے کر ہم نے اپنا کشکول جو ہے اور مانگنا جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور یہ ہماری عادت بن چکی ہے جو آج تک یہ کشکول ہم نے نہیں توڑا. اور ہم پاکستانی جو ہے وہ باہر والے جو فارن کنٹریز ہیں ان سے آج تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور آج تک ہم نے وہ کشکول جو ہے نہیں توڑا. ہم کہتے ہیں کہ آف چینج کے اندر ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لہٰذا ہماری مدد کریں. اور ہم دوسرے ملکوں سے امداد کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. اب تو دوسرے ملک بھی ہمیں امداد دے دے کے شرمسار ہو چکے ہیں. تو باقی جو مشہور ہائیڈرولوجسٹ ہیں حسن عباس صاحب، وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آفیشل جرمنی میں گئے تو جرمنی کے ایک آفیشل نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جب یہ سیلاب آیا تھا 2010 کے اندر تو جرمنی نے ہمیں بہت سی مالی امداد دی تھی. تو وہ آفیشل یہ کہنے لگا کہ کیا آپ نے اب جو ہم نے آپ کو مالی امداد دی تھی یا دوسرے ملکوں نے امداد دی تھی تو کیا آپ نے فلڈ پہ اوپر کنٹرول اب کر لیا ہے؟ اور آپ کیا اب جب بھی کبھی فلڈ آیا تو کیا آپ نے اس کے لیے کوئی اقدامات کر لیے ہیں؟ تو یہ جو ہے انہوں نے ایک بڑا چبھتا ہوا سوال جو ہے ہمارے آفیشلز کو جرمنی کے ایک آفیشل نے کیا تھا. تو چینج کی بات ہے، تو یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اب آپ دیکھیں، اگر میں کمپیریزن کروں یورپ کو، تو یورپ اس ٹائم 500 سال کے بدترین جو ہے وہ خشک سالی ہیٹ ویو سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. وہاں دریا خشک ہو رہے ہیں، اور اس دریا کے خشک ہونے سے جو سمندری جہاز ہیں وہ تجارت صحیح طرح سے نہیں کر رہے، اور ان کو اربوں کروڑوں روپے کا جو ہے اس طرح سے نقصان ہو رہا ہے، ان کے دریا جو ہے وہ خشک ہو رہے ہیں. اور اس لحاظ سے اگر ہم اپنا یہ ان کے ملکوں میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور ہمارے ملکوں کے اندر وافر مقدار میں پانی آ رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر ٹوٹل والیوم آف دی واٹر جو ہے وہ اس کے اندر بڑھوتی آ رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں پانی زیادہ آ رہا ہے. ہمیں اس جو پانی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ ڈھالنا ہوئے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں جو ہے وہ خشک سالی ہو رہی ہے یورپ کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وافر مقدار میں یہ پانی دے رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوہ ہمالیہ کی پہاڑیاں ہیں،
اور اس پہاڑیوں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پانی دے رہا ہے اور اگا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں ویورز، پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑوں سے بھیجتے ہیں ہمیں رحمت کے طور پر، اور یہ رحمت نیچے آتے ہوئے زحمت بن جاتی ہے اور مالی آفت بن جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو معاشی سروے کیا گیا ہے اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن دنوں کے اندر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ پانی ہوتا ہے، ہمارا جی ڈی پی اوپر جاتا ہے، اور سردیوں کے اندر، اور یہ گرمیوں میں ہوتا ہے، اور سردیوں کے اندر ہمارا جی ڈی پی کم ہوتا ہے اور یہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو ابھی اس لحاظ سے اگر اور دیکھا جائے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے جو ریسرچ بیان کی تھی، اس ریسرچ کو اب میں جو حالیہ سیلاب ہے اس سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ یہ کوہ پیمان کے اوپر جو بارشیں ہوئی ہیں، اور اس بارشوں سے جو وہاں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن رہے تھے بلوچستان کے اندر، ان میں سے 25 ڈیمز کو یہ نقصان پہنچا ہے، اور 6 ڈیمز جو ہیں وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے بلوچستان کے اندر جو ہے یہ تباہی آئی ہے اور پانی جو ہے وہ اوور فلو ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ میں جو ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میرا یہ ریسرچ ورک جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے اوپر سیلاب کی یہ جو آفت ہے اسے جو ہے ہم سے دور کرے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم یہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ان سے سبق سیکھیں، اور آئندہ کے لیے اس سے جتنا منیمائز ہو سکتا ہے سیلاب کی تباہی اسے کم کریں۔ اور آخر میں ضرور کہوں گا کہ ڈیمز بھی ہماری لائف لائن ہے، یہ بھی ضرور ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر کہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اب تک کی لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔